شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے۔ عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اللہ تعالیٰ کی ذکر سے بڑھ کر نہیں، مگر یہ کہ کوئی ایسی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے ٹوٹ جائے، پھر تو یہ عمل بھی ذکر کی طرح عذاب سے بچانے والا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد سے ہلتے رہتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جن پر عمل تو ضروری ہے ہی، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آخری گفتگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی کے وقت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پوچھا تمام اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے سب سے افضل عمل اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام رہا ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا، سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر، اور جہاد میں تم دشمن کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑا ہوا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئی اس کو دنیا و آخرت کی ہر خیر مل گئی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مشقتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ دن رات بندے پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سے جہاد کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا جس جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو۔ پوچھا روزے داروں میں سب سے زیادہ اجر کسے ملے گا؟ ارشاد فرمایا جو روزے دار اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ افضل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو حفظ ذکر کرنے والے ساری خیر و بلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے منہ کے بل سجدے میں پڑا رہے تو بھی قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو کم سمجھے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات نماز میں 100 آیت پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی رات نماز میں 200 آیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔